اسلام آباد کے پیمز ہاسپٹل میں آج پیش ہونے والے دلقراش سانحے نے 15 خاندانوں کو اس خوشی کو ماتم میں بدل دیا جس کا شاید انہوں نے برسوں انتظار کیا تھا۔ نومولود بچوں کی نرسری میں بھڑکنے والی آگ نے 15 ننھی جانیں نگل لیں اور اپنے پیچھے ایسے سوال چھوڑ دیے جن کے جواب صرف تحقیقات نہیں، ذمہ داری بھی مانگتے ہیں۔ پیمز کے مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ وارڈ کی تیسری منزل پر آج الگ صبح 6:45 پر آگ بھڑک اٹھی۔ آفیشلز کے مطابق اس وقت نرسری میں 16 نومولود بچے موجود تھے، جن میں صرف ایک بچے کو ایک خاتون ڈاکٹر بچانے میں کامیاب رہیں۔ 14 بچے مکمل طور پہ جھلس گئے جبکہ ایک دم گھٹنے سے جاں بحق ہوا۔ یہ وہ یونٹ تھا جہاں پر وہ بچے موجود تھے جن کو اسپیشل کیئر کی ضرورت تھی، جن کو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے اور جہاں پہ ان کو بہت ہی خصوصی احتیاط کی ضرورت ان کے ساتھ رکھنی ضروری ہوتی ہے۔ ان بچوں کو اکثر انٹروینس ان کا کنیکشن ہوتا ہے اور ہر لحاظ سے وہ ایک بہت ہی مشکل صورتحال میں ہوتے ہیں جن کو کہ اس یونٹ میں مختص کیا جاتا ہے۔ سانحے سے بڑا المیہ ہاسپٹل عملے کی غفلت کی شکل میں سامنے آیا جب CCTV فوٹیج سے پتہ چل گیا کہ آتش زدگی کے واقعے کے وقت انکیوبیشن سینٹر میں یعنی کہ سینٹر میں ڈاکٹر، وارڈ بوائے یا کوئی دوسرا عملہ موجود ہی نہیں تھا۔ غم سے نڈھال متاثرہ والدین نے بھی یہی سوال اٹھایا ہے کہ جب آگ لگی تو ان کی بچوں کی حفاظت کے لیے عملہ کہاں تھا؟ گھنٹے بعد یہ NICU کے تینوں ڈاکٹر یہ لوگ نیچے سے بھاگتے ہوئے آ رہے تھے۔ یہ جواب دے کے گیا NICU لاک کر کے کیوں گئے؟ میں NICU میں خود بھاگ کے گئی، دروازے کیوں لاک ہوئے؟ ڈاکٹر کدھر تھے؟ اس کے 2 گھنٹے بعد یہاں پہ ریسکیو آئی ہے، 4 گھنٹے بعد پولیس آئی ہے، یہاں پہ چسکے لینے آئے ہیں، ACDC سارے یہاں پہ چسکے لے کے اندر باہر گھوم پھر کے چلے گئے۔ ان میں سے کسی ایک کا بچہ جلا ہوتا میں دیکھتی کہ یہ کیسے بیٹھے ہیں۔ جب آگ لگتی ہے تو انتظامیہ کا کوئی بندہ آگے نہیں آتا، انتظامیہ کا بندہ نظر نہیں آتا۔ نرسری کے باہر اتنے تالے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں اندر کی طرف، اب ان کو توڑنے کے لیے کوئی بندہ ہی نہیں تھا، زبردستی توڑا، اس کو اندر گھسا، آگ نے اٹھا کے باہر پھینکا۔ یار ان لوگوں کا ایسا سسٹم ہے کہ یہ آگ بجھانے والا پاس ہی نہیں تھا، ان کے پاس الارم نہیں تھے، آگ لگی ہے الارم نہیں لگے۔ باہر سے نرسری کو لاک ہے، ہم نے کھولنے کی کوشش کی کہ بھائی دروازہ توڑے کھولیں، کوئی بھی بندہ وہاں سٹاف پورا کوریڈور میں، ایون نرسنگ اسٹیشن میں بھی کوئی نرس نہیں تھی۔ عملہ سارا ایک ساتھ کیسے غائب ہو گیا؟ یہ ان کی ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے۔ اگر ہوتا باقیوں کو بلاتے، چل 2 بچے، کچھ بھی کمپریسر میں ہوا، جو بھی ہوا، 2 بچے جلتے، 3 جلتے، 27 تو نہ جلتے نا اگر یہ ٹائم پر ڈیوٹی پر ہوتے۔ بہت لیٹ ٹیمز پہنچی ہیں، کچھ یہاں پر عملہ کوئی بھی نہیں ہے، سارے فائر بریگیڈ بہت 2 گھنٹے بعد آئے ہیں، نرسری میں بچے جل گئے ہیں بہت زیادہ، ہمارے بالکل سامنے کا سارا۔ ہاسپٹل کے آفیشلز کا کہنا ہے کہ نرسری وارڈ میں AC کا کمپریسر پھٹنے سے آگ لگی جو وارڈ میں موجود آکسیجن سلنڈرز کے باعث شدید ہو گئی اور ہاسپٹل انتظامیہ کا جرم پوری طرح نقاب کر گئی۔ انیشیل انویسٹیگیشن میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ہاسپٹل میں فائر سیفٹی کے انتظامات انتہائی ناقص تھے، فائر پوائنٹ پر پانی نہیں تھا، فائر ہوزز کی کپلنگ غائب تھی اور ایمرجنسی ایگزٹ کے راستے بھی بند تھے۔ ہاسپٹل کی CCTV کے مطابق نرسری میں نہ آٹو اسپرنکل سسٹم تھا اور نہ ہی اسموک ڈیٹیکشن کا نظام وہاں پہ موجود تھا۔ یہ میری آپس ہوئی ہے کہ اس کے بعد آپ کو گیٹ کا پتہ نا کدھر ہے؟ AD ہے اسپتال کے، کیوں نہیں گیٹ کھولا گیا؟ چندر باز کا لین گئے، کیوں 2 منٹ فالتو لگے؟ وہی بتا رہا ہوں صاحب کہ جو ہے وہ پاسبل تھا ہمارے، کیا پاسبل تھا؟ مین گیٹ آپ نے انکوائری کی ہے، کیوں نہیں کھولا؟ انکوائری ہو جانے دیجیے۔ کوئی پانی نہیں تھا اور ایمرجنسی پانی والا وہ ہمارا سسٹم نہیں، ہمارے دیکھیے جو گورنمنٹ کی فیسلٹیز ہوتی ہے وہاں پہ صرف سلنڈرز ہوتے ہیں، وہاں پہ پانی کے آؤٹ لیٹس نہیں ہوتے ہیں۔ چلڈرن مارٹ کی ایمرجنسی ایگزٹ لاک کیوں تھی؟ چلڈرن کی جو نیونیٹ ہے وہاں پہ انسیڈنٹس ہوتے ہیں بچوں کی چوری کے، اور 1-2 انسیڈنٹس ہو چکے ہیں۔ تو آپ مانتے ہیں کہ ایمرجنسی ایگزٹ بند تھی، لاک تھی، کیونکہ بچے چوری ہوتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا، ریسٹرکٹیڈ انٹری کی میں بات کر رہا ہوں سر۔ تو کھڑکیاں توڑ کے کیوں گئے لوگ یہاں سے؟ سر میں ریسٹرکٹیڈ انٹری کی بات، بیکاز اٹ واز فائر ابھی بھی ہے۔ آپ مانتے ہیں کہ آپ لوگوں کی نااہلی ہے اور آپ کی بھی نااہلی ہے؟ سر بالکل بھی، لیٹ دا کمیٹی ڈٹرمن پلیز۔ یہ بھی ہر لحاظ دھماکہ خیز انکشاف ہے کہ پیمز انتظامیہ کو 2018 سے فائر سیفٹی کی سنگین خامیوں پر مسلسل نوٹسز جاری ہو رہے تھے۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن اسلام آباد کے فائر اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ حکام پیمز کو بار بار بتاتے رہے کہ ہاسپٹل میں فائر پریونشن، فائر پروٹیکشن اور لائف سیفٹی سسٹم نامکمل ہیں، حتیٰ کہ 2024 کے نوٹسز میں بھی خامیاں دور نہ ہونے کی نشاندہی کی گئی، یعنی خطرہ اچانک پیدا نہیں ہوا، ریاست کو خطرے کا علم تھا۔ خود فیڈرل منسٹر مصطفیٰ کمال نے اعتراف کیا کہ پیمز ہاسپٹل کا فائر فائٹنگ نظام جدید ہاسپٹلز کے مقابلے میں بہت پرانا ہے۔ فائر
फायर एक्सटिंग्विशर उस वक्त काम कर रहा था। यकीनन उसमें जो है वो सरकारी अस्पताल है, उस सरकारी अस्पताल में उस जैसी सारी चीजें मैसर नहीं हुई कि जो कि नॉर्मल एक बहुत ही आला किस्म के अस्पताल में मैसर होती है। ये भी आपको याद कराते चले कि दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल यानी पिम्स के निज़ाम पर आज पहली बार सवाल नहीं उठे। ये वही पिम्स हॉस्पिटल है जहाँ एक हफ्ता कबल साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को एक मेडिकल टेस्ट की ज़रूरत पेश आई थी, यानी CTA की, लेकिन हॉस्पिटल में मतलूबा मशीन दस्तयाब न होने के बाइस वो टेस्ट नहीं हो सका था। आज उसी हॉस्पिटल में अमले की गफलत से 15 नौमौलूद बच्चों की जानें गईं। वाक़े का नोटिस लिया है प्राइम मिनिस्टर ने। उन्होंने सेक्रेटरी हेल्थ असलम गौरी को ओहदे से हटाया है, लेकिन पिम्स हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ ताहाल कोई एक्शन नहीं है, जिसकी खिलाफ मुजरिमाना गफलत के संगीन इल्ज़ामात मुसलसल सामने आ रहे हैं। ये ट्रेजिडी, ये सानिहा सिर्फ इन्वेस्टिगेशन नहीं, जवाब और जिम्मेदारी का तकाजा करता है। सवाल सिर्फ एक है कि हॉस्पिटल जैसी महफूज जगह पर नौमौलूद बच्चों की जानें कैसी गईं और इतनी बड़ी गफलत का जिम्मेदार कौन, क्योंकि 15 नन्ही जानों के ज़िया का कोई किसी किस्म का कोई एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता।